صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھولے اکثر لے اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ اللہ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں، ان مجلسوں میں، تنہائیوں میں گاہے بگاہے وقت نکال کر، وقت کو مختص کر کے ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وفاداری۔ وفاداری کا لفظ جیسے ہی زبان پر آتا ہے تو چہروں پر ایک مسکراہٹ ضرور آتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ دل اگر بے چین ہو تو سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور اسے اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ میں جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک واسطہ ہے، یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، دغا نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ یہ میرے ساتھ ایک اچھے طریقے سے رہ کر چلے گا اور وفاداری کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ ایسے افراد معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، بلکہ آج کے اس دور میں بھی ایسے افراد ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ وفاداری سب سے پہلے کس کے ساتھ کرنی ہے، وہ وفاداری کا انداز کیا ہوگا، اور پھر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کریں گے، قرآن کے ساتھ ہم وفاداری کریں گے، دین اسلام کے ساتھ جب ہم وفاداری کریں گے، تو جب یہ پیاری صفت اللہ نے چاہا آئی، تو پھر ہم بندوں کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اور وفاداری کا مظاہرہ کریں گے۔ کیونکہ جب بندے کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بشارتوں پر، اور کتنے مبارک ہیں وہ افراد جو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے اندر یہ پانا ہے، محسوس کرنا ہے، اور آج یہ سیکھ کر جانا ہے، آج یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ وفاداری کا جو عنصر ہے کیا میرے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں، اور پھر میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ کتنا وفادار ہوں، پھر لوگوں کے ساتھ میرا وفاداری کا کیا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس ٹاپک میں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ وفاداری ٹاپک پر ہماری گفتگو رہے گی۔ مبلغین سے ہم گفتگو اس ٹاپک پر کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا، لیکن آج جب یہ پروگرام دیکھ چکے انشاءاللہ اب سے یہ پیارا عنصر، یہ پیاری صفت اپنے اندر ہم نے ضرور پانی ہے، تاکہ ہمیں بھی کوئی جب یاد کرے تو اچھے الفاظ میں ان لفظوں کے ساتھ کہے، فراموش نہیں تھا بلکہ حق رکھنے والا، حق پہچاننے والا تھا۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے، کون کون سی ہستیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم سیگمنٹ لیں گے، پیغام قرآن، قرآن پاک کی وہ تلاوت کریں گے، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔
حافظ عمر اتاری سے انشاءاللہ بھی زیارت کریں گے اور فہد بھائی کی بھی آپ کچھ ہی دیر میں زیارت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوش نما بنا دیا گیا، چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ لباس، عمدہ سواریاں اور بہترین مکانات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں اللہ پاک صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت کو بھول گیا، آخرت سے غافل ہو گیا اور کفر میں جا پڑا، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبت کے قیدی ہو گئے۔ حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ ساز و سامان اس دنیا میں فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کا ساز و سامان اچھے کام میں خرچ کرے، جس میں اس کی عاقبت، اس کی آخرت درست ہو اور آخرت کی سعادت مندی نصیب ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو پھر یہ دنیا ہے، اور اگر اللہ پاک کی اطاعت اور مدد و معاونت کے لیے رکھی جائیں تو دین بن جاتی ہیں۔ جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ تمام چیزیں اگر اپنے دین کی حفاظت اور اللہ پاک کی اطاعت میں معاونت کے لیے، اللہ پاک کی اطاعت میں مدد کے لیے ہوں تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال ہے
وہ دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہی ہے، رغبت و محبت اور حرص و طلب کے قابل تو اللہ پاک کی رضا، یعنی رغبت و محبت اور حرص و طلب کے لیے قابل تو رضائے الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہٰذا اس کی رغبت ہونی چاہیے۔ کچھ بھی ہے عمل ہونا چاہیے اللہ پاک کی رضا کے لیے اور پھر جنت کو پانے کے لیے، اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی جنت کے حصول کی کوشش۔ ہمارے لیے اس آیت میں اعلیٰ درس ہے، ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے معاذ اللہ حرام مال کمانا، مال و دولت کو اپنا مقصود اصلی سمجھنا، اسی کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے اثاثوں میں اضافہ کرنا، عمدہ لباس، عمدہ مکانات اور شاندار گاڑیاں ہی تقریباً ہر کسی کا نصب العین ہے اور مقصود و مطلوب ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں عمر بھائی سے۔ آج ہمیں عمر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ عمر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ شادی نیت تو ہے وہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ واہ واہ، یہ انشاءاللہ پڑھنے کی نیت ہے، باقی جیسے آپ حکم فرمائیں گے۔ جی یہی پڑھیں آپ، حکم کی عارضی ہے آپ کی بارگاہ میں۔ جزاکم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے، کب کا رسوا مجھے اعمال میرے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، آقا میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے،
بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے چومنے کو تیرے مل جائیں جو پاپوش مجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک رام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا مصطفیٰ کا اور یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا اور چمکتا ہوا چاند غارے حرا کا چمکتا ہوا چاند غارے حرا کا اجالا ہوا برج عرش خدا کا اجالا ہوا خدا کا یہ اکرام ہے
مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کیا بات ہے جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے میرے گیسوں والے میں تیرے صدقے کے سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا کے سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا اور سہارا دیا جب میرے نا خدا نے سہارا دیا جب میرے نا خدا نے ہوئی نا سیدھی پھرا رخ ہوا کا ہوئی نا سیدھی پھرا رخ ہوا کا ہوئی نا سیدھی پھرا رخ ہوا کا ادب سے لیا تاج شاہی نے سر پر ادب سے لیا تاج شاہی نے سر پر کیونکہ یہ پایا ہے سرکار کے نقش پا کا یہ پایا ہے سرکار کے نقش پا کا یہ پایا ہے سرکار کے نقش پا کا اور اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو
پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، اور تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لے کر جو مانگے وہ پائے، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، تیرا نام لیوا ہے پیارا خدا کا، اور یہ ہے تیرے ایمان ابرو کا صدقہ، یہ ہے تیرے ایمان ابرو کا صدقہ، ہدف ہے اثر اپنے تیر دعا کا، ہدف ہے اثر اپنے تیر دعا کا، اور خدا مدح خواہ ہے، 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 میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا، خدا مدح خواہ ہے، میرے مصطفیٰ کا، اور جہاں ہاتھ پھیلا دے منگتا بھکاری، جہاں ہاتھ پھیلا دے منگتا بھکاری، وہی در ہے داتا کی دولت سرا کا، وہی در ہے داتا کی دولت سرا کا، وہی در ہے داتا کی دولت سرا کا، تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا کی، تیرے رتبے میں جس نے چونو چرا کی، نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا، نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا، نہ سمجھا وہ بدبخت رتبہ خدا کا، کسی کے جگر میں تو سر پر کسی کے جگر میں تو سر پر کسی کے، عجب مرتبہ ہے تیرے نقش پا کا، عجب مرتبہ ہے تیرے نقش
پاکا چلے آؤ مجھ جاں لب کے کنارے چلے آؤ مجھ جاں لب کے کنارے کہ سب دیکھ لے پھر کے جانا قضا کا کہ سب دیکھ لیں پھر کے جانا قضا کا اور بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہو الہی جناب رضا کا بھلا ہو الہی جناب رضا کا بھلا ہو الہی جناب رضا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا واہ 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 واہ، سب کچھ ہوا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا بندہ ہو جائے پھر ساری چیزیں اس کی ہیں۔ بندہ جب اللہ اور اس کے رسول سے وفادار ہو جائے، یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ اسے سہارا، سب سے بڑا سہارا اپنے خالق و مالک کا ہے۔ اسے سب سے بڑا سہارا اپنے آقا و مولا جناب رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسے سہارا صحابہ و اہل بیت کا ہے۔ یوں جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے، دین اسلام سے وفا کرتا ہے تو پھر وہ دنیا میں کہیں کسی کے سامنے زیر نہیں ہوتا۔ اللہ اسے عروج عطا کرتا ہے، دوام عطا کرتا ہے، برکتیں اور سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، وفاداری یہ ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کے اخلاقی وجود کو نہ صرف مضبوط کرتا ہے بلکہ انسان کے تمام تعلقات کو دوام بخشتا ہے، اسے حرارت دیتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو محبت کو خلوص عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، وفاداری یہ وہ جذبہ ہے کہ جو محبت کو خلوص عطا کرتا ہے، دوستی کو استحکام عطا کرتا ہے، ایسے ہی رشتوں کو بامعنی کر دیتا ہے، بے معنی رہنے ہی نہیں دیتا، اور انسان کو اپنے اصولوں، اپنے وعدوں اور اپنے ضمیر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ پیارا وصف ہے۔ اللہ اکبر۔ وفاداری محض ایک اخلاقی صفت ہی نہیں بلکہ یہ ایسی ایک روحانی کیفیت ہے کہ جو انسان کو اندر ہی اندر محفوظ کرتی ہے اور دوسروں کی نظروں میں قابل اعتماد بنا دیتی ہے۔ یہ پیارا وصف انسان کے اندر آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی رشتہ ہو، چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو، خاندانی رشتہ ہو، پیشہ وارانہ رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، یاد رکھیں کہ وفاداری کے بغیر یہ مکمل ہی نہیں ہے۔ وفاداری نہیں ہے تو یہ رشتے ہی نامکمل ہے۔ وفاداری ہوگی تو یہ سارے رشتے مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن ان سارے رشتوں سے بڑھ کر ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک واسطہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، اپنے مالک کے ساتھ ہے، اپنے رب کے ساتھ ہے۔ رب کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارا رشتہ، ہماری وفاداری قرآن و سنت کے ساتھ کس قدر زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول دین اسلام کے ساتھ
کس قدر وفاداری ہے. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین وفاداری اسی ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. آپ کے ذہنوں میں کیا سوالات آ رہے ہیں اس ٹاپک پر, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو لیا جائے گا, آپ کے کمنٹس کو لیا جائے گا. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں کسی کلام کی, آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے مدنی چینل کا, آپ اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے, اسے فالو کر لیجئے, فالو بھی کر لیں. اور اگر یوٹیوب پر ہے تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے, اور اس نیکی کی دعوت کو آگے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ابتداءً ہی ہم ٹاپک پر آئیں گے, اور سب سے پہلا جو تعلق انسان کا اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے رب کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ وفاداری کیسی ہونی چاہیے, اس کے تقاضے کیا ہیں؟ عدنان بھائی کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ وہی بندہ ہے جو اپنے خالق و مالک کے ساتھ وفادار ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جو خالق مالک ہے, ہمارا رازق ہے, اس کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک پر ایمان اس طرح لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو ماننا, وہ بندہ بھی کیا انسان ہے, وہ انسان بھی کیا بندہ ہے, کیا انسان ہے جو نعمتیں اپنے رب کی کھاتا ہے, ملک میں اپنے رب کے رہتا ہے, اور اسی طرح جو جسم اللہ تبارک و تعالی کا اس کی عطا ہے, اس کا دیا ہوا ہے, نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں, وہ انہیں استعمال کر رہا ہے, ان سے فائدے نفع اٹھا رہا ہے, لیکن یہ جس خالق و مالک کی دین ہے اسی کو وہ پہچاننے سے قاصر ہے. اتنا وہ یوں کہہ لیں کہ اس قدر اپنے خالق و مالک کی جو قدرتیں عیاں ہیں, جہان بھر میں ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے, اور جو اللہ کریم نے بندے کو عقل جو عطا فرمائی ہے وہ اس سے تقاضا کر رہی ہے کہ بندہ خدا جس جہان میں سوئی بھی خود بخود نہیں بن جاتی, اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود مارد وجود میں آ گئی ہے, یہ ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے اور اس کا نظام چلانے والا بھی کوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وفا کا سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اس خالق و مالک کو مانے, اس پر ایمان لائے. اور اس کے بعد جب بندہ ایمان لے آیا تو اب اللہ تبارک و تعالی کو بھی اس انداز میں اس سوچ اور فکر کے ساتھ ماننا ہے جو اسلام کی دی ہوئی ہے, جو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آیا, اب ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا بس ختم معاملہ. اللہ تبارک و تعالی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے ہیں, خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے اس نے جس نبی رسول کو بھیجا ان کو بھی مانا, جو احکامات اس نے نازل فرمائے ان کو بھی تسلیم کیا. وہ قرآن کی صورت کے اندر ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صورت, یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے. اللہ کو ماننے کا شاہ صاحب مطلب یہی ہے, اللہ تبارک و تعالی جس کو منواتا جائے گا بندہ مانتا جائے گا. جبریل امین کو, فرشتوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, رسولوں کو ماننا, آخرت کو ماننا, اسی طرح قبر حشر کے جو معاملات ہیں ان سب کو جب مانے گا بندہ تبھی وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے, اللہ کو ماننے والا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے کسی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دے تو وہ خدا کو ماننے والا نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ ایمان اپنی مرضی والا نہیں ہے کہ اس کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا. ایمان وہ قبول ہے جو اللہ رسول کا عطا کردہ ہے, اور وہ ایمان وہ ہے ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس سب کو من و ان تسلیم کر لینا, مان لینے کا نام ایمان ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
پر ایمان لانے میں اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ سارے کا سارا اس کے اندر شامل ہے۔ جو ان سب کو مانتا ہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفا کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مانا جائے، اپنے خالق و مالک تسلیم کیا جائے، کائنات کا مالک ہے وہ، ہر طرح کے عیب، نقص اور کمی اور کجی سے وہ پاک ہے، جو چاہتا ہے اس پر کرنے پر قادر ہے وہ۔ بے شک یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری کا درس دیتی ہیں، اللہ کریم پر ایمان لانا۔ پھر جب بندہ ایمان لا کر اپنے خالق و مالک کو مان لیتا ہے تو پھر جو خالق و مالک حکم دیتا رہتا ہے اس کے مطابق بندہ اپنے سر کو جھکاتا چلا جاتا ہے۔ وہ نبیوں رسولوں کی اطاعت کے حوالے سے ہو، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کے حوالے سے ہو، یا اور جو دیگر چیزیں ہیں جن کے چھوڑنے کا حکم دیا ان کو مان لیا کہ اللہ میں نے چھوڑ دیا ان کو، جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو تسلیم کر لیا بندے نے۔ تو ابتداءً سب سے پہلی بات یہ ہے، پھر یہ ہے اجمال، پھر آگے اس کی تفصیل ہے۔ تو جیسے جیسے بندہ جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ بھی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی بندے کو معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ وفاداری کے اندر اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک، حکم تو اللہ کا بہت بڑی عظمت و رفت والا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ نام پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر بندہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جتنی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے اس کی وفا بھی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں وفا جو ہوتی ہے نا، وفاداری اور وفا یہ کہنے کو ایک لفظ ہے لیکن وفاداری کے اندر بندے کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ بندہ وفاداری میں قربان کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وفاداری۔ اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں نا کہ اللہ کے ساتھ جو سب سے پہلا وفا کا حق ادا کیا انبیاء کرام علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کیا وفاداری کی ہے، آگ میں آپ جا رہے ہیں اور یہ اس کو بھی قبول فرما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کیا کمال ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں وہ آتا ہے جس کو راضی برضائے الہی کہا جاتا ہے۔ ویسے ہر نبی علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ یہاں تسلیم و رضا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ادھر اللہ کریم کا حکم ہوتا ہے اور ادھر آپ پورا کر دیتے ہیں۔ اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہے جو مقام ناز پر فائز ہے، تو ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ لیکن جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، بھائی بیوی بچوں کو ادھر چھوڑاؤ جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، اور آپ نے یوں کہہ لیں کہ چشم زدن میں ادھر رب کا حکم ہوا ہے اور ادھر آپ نے، ان کا توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر، یقین اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے، خالق و مالک نے جو فرمایا آگ میں کود جاؤ، بھائی بنے گا کیا کو نہیں دیکھتا بندہ، اس وقت یہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے مالک کی رضا اس میں ہے سو میں نے یہ کام کر دیا۔ اسی لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے جو بندے ہیں ان کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی وفاداری کا تقاضا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے خالق و مالک سے محبت کرے، اور محبت کیسی ہو؟ پھر یہ جو جھوٹے خداؤں کو ماننے والے لوگ ہیں نا، یہ اور ان کے جھوٹے خدا دوزخ میں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو جہاں ان کے خدا ہوں گے جھوٹے خدا، اللہ کریم فرمائے گا تم بھی جاؤ ادھر، ان میں سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، زبردستی فرشتے گھسیٹ کے پھینکیں گے ان کو۔ لیکن جو مومن ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اس آگ میں چھلانگ لگا دو، مومنوں سے فرمائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم پر گرانے کے لیے تیار ہوں گے، یقتحمون فیہا، قریب ہوگا کہ لوگ چھلانگیں لگا دیں اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن مومنوں کے لیے یہ تھوڑی ہے، یہ تو انہیں دکھانا مقصود تھا
جن خداؤں کو تم مانتے تھے آج ان کے پاس جانے سے ڈر رہے ہو، اور یہ ایسے اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کریم فرماتا چھلانگ لگاؤ، سو یہ لگانے کے لیے تیار ہے. خالق کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وفاداری ہے، اس کے ساتھ محبت، یعنی جو مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمیں اپنے خالق و مالک کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. وہ جس کو کہے جس کے بارے میں حکم فرمائے اس کو تسلیم کرتے رہنا چاہیے. یہ ہے اللہ کریم کے ساتھ وفاداری. سبحان اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک کے ساتھ وفا اور اللہ پاک کی ساتھ وفا کا تقاضا کیا ہے، انداز کیا ہو. سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ پاک کی پیاری ذات پر. اور پھر حق بندے کا یہی ہے کہ رب کو رب مانا جائے. وہ رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسا نہیں ہے. وہ واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، واجب الوجود ہے. وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تمام تر صفات کے ساتھ بندہ مومن اپنے رب کو مانتا ہے، اپنے رب کو اللہ مانتا ہے، اپنے رب کو خالق مانتا ہے، اپنے رب کو مالک مانتا ہے. اور یہ اس کی شان ہے کہ اسے ہی رب مانا جائے. دوسرے جو جھوٹے خدا ہیں، ہاتھوں کے تراشے ہوئے دیگر خدا، ان کی کیفیت تو ابھی عدنان بھائی نے بیان کی. جہنم میں جب پھینکے جائیں گے تو جو ساری زندگی جنہوں نے ان کے آگے سجدے کیے تو وہ ان کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے. لیکن ایک بندہ مومن اللہ کے حکم پر کیسا راضی ہے، کل قیامت کے دن تو وہ دوڑ بھی لگا دے گا. کبھی تو یہ بھی ہے کہ دوڑ لگا دے گا، اور کبھی اللہ کی رحمت پہ اتنا یقین ہوگا، حکم ہوگا کہ جاؤ تو وہ ایک قدم اٹھائے گا جہنم کی طرف اور ایک قدم پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر کبھی چل رہا ہے. تو یہ اس کیفیت میں پھر اللہ پاک کی مہربانیاں اس کو شامل حال ہوں گی. کیا کرم نوازیاں ہوں گی بندے مومن پر. سبحان اللہ، اللہ پاک کے ساتھ وفا. اچھا، رب کے ساتھ وفا کا قربان بھائی ایک اور تقاضا یہ ہے، جیسے عدنان بھائی نے کہا نا کہ تمام انبیاء کرام جو رب کا ہے نا، رب کو مانا ہے، رب کے ساتھ وفا کی ہے نا، اب رب نے جو کہا ہے نا، فرمایا ہے، بس اس کو مان لو. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے جنہیں مبعوث فرمایا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ وفا کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح عدنان بھائی نے ارشاد فرمایا نا کہ حقیقی بندہ وہی ہے جو اپنے رب کا وفادار ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے حقیقی امتی وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے نبی کا وفادار ہوا کرتا ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وفادار ہوتا ہے وہی حقیقی امتی ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وفاداری کا تقاضا تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی زبان سے اس کا اقرار ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ میں حضور کا وفادار ہوں، حضور سے محبت کرنے والا ہوں. لیکن اگر تھوڑا سا ڈیپلی دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے، تو عملی زندگی کے اندر وہ جو وفا کی جو گفتگو ہے، وہ جو زبان سے کہے ہوئے الفاظ ہیں، وہ عملی زندگی کے اندر، کردار کے اندر نظر نہیں آ رہے ہوتے. ثاقب بھائی یاد رکھیں کہ جو ایک شخص کہتا ہے نا کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، میں محنتی ہوں، تو جو واقعی محنتی ہوتا ہے اس کو بار بار اپنی زبان سے باور کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ محنتی ہے. اس کی محنت بتاتی ہے، اس کی محنت، اس کا کردار، اس کے روزمرہ کے معاملات، اس کا کام کا انداز خود بول رہا ہوتا ہے، گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ محنتی ہے. جی ہاں، بوقت ضرورت زبان سے اقرار بھی ہو رہا ہوتا ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہوتا ہے تو اس کی وفاداری کو اس کو ثابت کرنے کے لیے صرف زبان سے بار بار کہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا آنا جانا، اس کا لین دین، اس کے روزمرہ کے تمام معاملات، سب کچھ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے. یہ ہے بھی یا نہیں؟ تو وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رہنمائی کے ہر پہلو میں دل و جان سے ان کے پیروکار ہوں. حضور کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی اپنائیں، حضور کے جو اخلاق ہیں ان کو بھی اپنائیں. انہوں نے جو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو خوبصورت اور رہنما اصول دیے ہیں ان کو بھی اپنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنے پیغامات دیے ہیں ان کو بھی اپنائیں. اور یقیناً یہ جو وفاداری کے معاملات ہیں تبھی ہوا کرتا ہے جب ایک شخص کو اپنے نبی سے بڑی ٹوٹ کے محبت ہوا کرتی ہے،
اور یہ جو محبت ہے، یہ جو وفاداری کا ایک تقاضا ہے کہ جس سے وفاداری ہوتی ہے اس سے بڑی ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ میرے سامنے ایک صحابیہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب صحابیہ کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے، ان کے شوہر شہید ہو گئے، تو جب وہ آتی ہیں اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے معاملہ ہو گیا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ بار بار انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، شوہر شہید، آپ نے کہا کہ میرے حضور کیسے ہیں، بیٹا شہید ہو گیا، میرے حضور کیسے ہیں، والد شہید ہو گیا، میرے حضور کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں۔ واہ واہ۔ ان کے چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہو، چاہے غمی کا لمحہ ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے مطلب ہاتھ کھلا ہو، جو بھی معاملہ ہو، جتنا بھی یعنی زندگی کا جو بھی لمحہ ہوتا ہے، تو وہ وفاداری کو اس کے حساب سے تبدیل نہیں کرتے، بلکہ وفاداری کو قائم رکھتے ہیں، اور وفاداری میں سب سے زیادہ جو حضور سے محبت ہے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، بس ہمارے نبی کا حال کیسا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، یعنی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ان کے جو بال مبارک تھے، جب ان کو ہاتھ لگایا جاتا تو بال ہاتھ میں آ جایا کرتے تھے کھال سمیت، یعنی اتنا جو ہے نا آپ زخمی ہو گئے تھے۔ فیضان صدیق اکبر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، یعنی اپنے نبی کا حال۔ کمال کا عشق ہے۔ جو واقعی وفادار ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو محسن کائنات ہیں۔ جو محسن ہوتا ہے نا اسی سے سب سے زیادہ وفاداری کی جاتی ہے، اسی سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات، اتنے احسانات کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، یعنی یہ وہ حضور کے احسانات ہیں کہ ہم اگر حضور کے پیغامات کو، حضور کے احسانات کو لے کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو حضور نے ہمارے لیے ہم پہ کرم فرمایا، تو چاہے وہ دینی معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، چاہے سسٹم کو لے کے چلنے کا معاملہ ہو، چاہے اپنا فیملی کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، اگر پیغام رسول کے مطابق اس کو آگے لے کے چلا جائے، فالو کیا جائے، تو انسان اپنی زندگی کے اندر سرخرو ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور امت کو یاد رکھنا، امت کو یاد رکھنا، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائیں پڑھیں، حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرما رہے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ حضور تو پوری رات قیام فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب، آپ ساری رات قیام نہ فرمائیں بلکہ آدھی رات یہ سے کچھ تھوڑا سا بڑھا دیں، قرآن ٹھہر کر پڑھیں۔ تو یوں حضور، ایک تو یہ عمل، پھر جب حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں اس وقت کی کیفیت امت کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ معراج کی رات ہے، حضور امت کو یاد رکھ رہے ہیں، وہ لا مکان کی وادیوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اس قرب خاص کے وقت امت کی یاد ہے۔ یعنی کون سا لمحہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھولے ہوں؟ حضور نے ہر لمحہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ یعنی حضور کے اتنے احسانات، یوں کہا جائے نا کہ اتنے تو ہمارے جسم پر بال نہیں ہیں جتنے حضور کے احسانات ہیں، ہم حضور کے احسانات کے نیچے دبے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور کے احسانات کے نیچے ہیں، وللہ الحمد، اور مانتے ہیں کہ حضور کے احسانات ہم پر ہیں۔ اب تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اتنی محبتیں ہیں، اتنی وفائیں ہیں ادھر سے، اب حضور کی وفاؤں کا صلہ ہم کس انداز میں دیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم سے محبت کی، ہمیں یاد رکھا ہے، یعنی جو یاد رکھنے کی آپ نے بات کی، تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے نا کہ جب انہوں نے حضور کو دیکھا کہ وہ پوری رات امت کے لیے قیام فرما رہے ہیں اور امت کو یاد رکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، تو عالم یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے نا۔ آپ نے فرمایا حضور اتنا، تو کہا کہ جس رب نے میری وجہ سے میری امت کو بخشنا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یقیناً اس کے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات عطا فرمائے، ان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی پیروی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں
ان کو صرف اپنی زبان تک محدود رکھنے کے بجائے ان کو اپنی کردار میں بھی لایا جائے، اپنی زندگی کے اندر ان کو لایا جائے۔ جب انسان اپنی زندگی کے اندر حضور کے فرامین کو لے کر آتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ حضور کا وفادار ہے، یہ حضور سے سچی محبت کرنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پیار کرنے والا ہے، ان کو دل سے ماننے والا ہے۔ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفاداری کا تقاضا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، اس کا حکم خود قرآن کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جو تمہیں دیں وہ لے لو، فخذوہ وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ رب العالمین کے حبیب منع فرما دیں تو اس سے بچو۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم فرما دیا کہ رسول کی پیروی کرنی ہے، وہ جس کا کہہ دیں وہ کرنا شروع کر دو، وہ جس سے منع فرما دیں اس سے بچ جاؤ۔ ہوگا کیا؟ یہ اب اگلی آیت میں، ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ترجمہ ہے تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرما برداری ہے، آپ کی جو پیروی کرنا ہے، اس کا بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں کرنا ہے، لعلکم تہتدون، کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور ہدایت ایسی ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی پاتا ہے سبحان اللہ، اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ مجھے دنیا کے اندر سرخرو کا وہ یاد آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کو انداز یہ تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو حکم نہ بھی فرماتے ہیں نا، وہ حضور کو کرتا ہوا اس طریقے سے دیکھ لیتے تو صحابہ کرام کی چاہت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ بڑھ کر حضور کے اس عمل پر عمل کرنا شروع کر۔ صحابہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا جی، صحابہ کرام نے تو دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو عمل کیا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی بھی شان بیان فرمائی نا کہ جنہوں نے نہیں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہیں، جو پتہ چلا کہ میرے حضور کا حکم آ گیا، بس اب وفا کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اب بات ماننی ہے، اب اسے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ کریم آقا ہیں جو اپنے امتیوں کو پریشان دیکھ ہی نہیں سکتے نا۔ امتی تکلیف میں آ جائے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی کہ میرے امتی راحت میں ہوں، سکون میں ہوں، قرار میں ہوں، چین میں رہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ آپ دیکھیں جس طرح ماشاءاللہ قربان بھائی قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرما رہے ہیں، کمال ہے نا، اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر اس اتباع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو عدنان بھی اللہ پاک نے کیا مبارک جوڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا ہے اس نے در حقیقت اللہ کا حکم مانا ہے۔ یہ رب کا حکم ہے نا، رب کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اچھا پھر اس پر ایک انعام بھی ہے کہ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے انعام کیا ملتا ہے۔ ایک ہے دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، بندے کا کام ہی یہی ہے، وہ تو بندہ ہے، اس نے تو ماننا ہے حکم اپنے اللہ کا، اور کرے گا کیا کہ اپنے اللہ کو نہ مانے، اللہ سے پیار نہ کرے، یہ تو ماننا ہی ماننا ہے۔ اچھا غلام نے تو اپنے آقا کی بات کرنی بلا تشبیہ، غلام نے تو اپنے آقا کی بات کرنی ہے، شاگرد نے اپنے استاد کی بات کرنی ہے، مرید نے اپنے شیخ کی بات کرنی ہے، ورکر نے اپنے سیٹ کی بات تو کرنی ہی کرنی ہے۔ تو لیکن کمال پتہ کیا ہوتا ہے؟ کمال یہ ہوتا ہے کہ جب سربراہ جو ہے نا وہ بھی محبتوں کا اظہار کرے، جو بڑے منصب والا ہے وہ بھی محبتوں کا اظہار کرے بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ اللہ انعام کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے
इत्तिबा करता है, अल्लाह पाक इनाम क्या अता फरमाता है। अल्लाह खुद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब तुम कह दो, तुम फरमा दो, ए लोगो तुम अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, यानी अगर तुम्हारी चाहत ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह को दोस्त रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरे फरमाबरदार बन जाओ, मेरी इताअत कर लो, मेरा हुक्म मान लो। होगा क्या, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं होगी, इस मोहब्बत का मजीद कमाल क्या अता करेगा अल्लाह पाक, फरमाया कि वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। ये कमाल नहीं है कि बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहा है, हुजूर की देखें, जैसे अदनान भाई ने फरमाया था ना कि अल्लाह की इताअत ये है कि अल्लाह का हुक्म माना जाए, रसूलुल्लाह अल्लाह से वफादारी ये है कि अल्लाह की मानी जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी भी यही है, हुजूर की मानी जाए, हुजूर से मोहब्बत की जाए, हुजूर की इताअत की जाए, हुजूर की इत्तिबा की जाए। इस पर बंदे को कमाल ये मिलता है, इनाम ये मिलता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, और फिर मोहब्बत के साथ एक और अल्लाह शान ये अता फरमा देता है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़ फरमा देगा। तो हम पर लाजिम कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादार हों, दीन इस्लाम के साथ वफादार हों। अच्छा, फिर वफादार कैसा होना है, जैसे सहाबा इकराम ने वफाएं की हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर हम फहद भाई से जवाब लेंगे कि सहाबा इकराम का वफादारी का अंदाज क्या था। इससे पहले कि हम इनकी तरफ बढ़े, हमजा कार्टून हमारे पास हैं, आइए हमजा कार्टून देखते हैं। आज क्या बच्चों को दिखाया जा रहा है हमजा कार्टून में, आइए देख रहे हैं। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। दादा अब्बू देखे तो मेरी वीडियो स्क्रीन पर आ रही है। वाह भाई वाह, हमारा हीरो तो स्टेशन पर भी मशहूर हो गया। दादा अब्बू जब ट्रेन चलेगी तो मैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर चढ़ूंगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज किया जाने वाला सफर हमेशा खैर और बरकत वाला होता है। हमजा बेटा सफर की दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सफर और सवारी दोनों ही महफूज रहे। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इलैहि क़ालिबून। या अल्लाह बचा ले। हमजा 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 बेटा क्या हुआ क्या हुआ? वो दादा अब्बू, मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। क्या ख्वाब था, क्या कह रहे हो? दादा अब्बू, मैंने देखा कि मैं एक वीरान जगह पर हूँ। दूर दूर तक मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। इर्द गिर्द कोई मोहल्ला, कोई घर नहीं। इसी परेशानी के आलम में दूर खड़ा घोड़ा मुझे देखकर हंसता है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर फिर मुझे आइडिया आता है ऐसा न कर लूं कि मैं इसी घोड़े को अपनी सवारी बना लूं और फिर इसी पर सफर करूं। मैं उस घोड़े के करीब गया, उसे मानूस करने के लिए घास भी खिलाया, उसकी कमर पर हाथ फेरा ताकि घोड़े से मेरी दोस्ती हो जाए। हुआ कुछ यूं कि मेरा पैर घोड़े के पैर के नीचे आ गया। मैं तो दर्द से चिल्ला उठा। उफ! मत पूछें, मैंने कई कोशिशें की, लेकिन घोड़ा था कि मुझे बैठाने को तैयार ही नहीं था।
پھر جیسے ہی میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی، گھوڑا اس زور سے دوڑا کہ میں دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ ارے میرے بیٹے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہمارے سب خواب ہی سچے تو مرتبہ تو ہمارے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ میں تو گھبرا ہی گیا تھا۔ البتہ آپ کا خواب سن کر مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کو گھوڑے پر سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھ لینی چاہیے تھی۔ جب بھی سواری کرے اس کی دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی سواری اور سفر دونوں ہی محفوظ ہو جائیں گے۔ دادا ابو، گھوڑے پر سوار ہونے کی کون سی دعا ہے؟ وہ تو ہم ٹرین یا بس پر سوار ہوتے وقت پڑھتے ہیں نا، تو پھر گھوڑے پر سوار ہونے کی بھی یہی دعا ہے کیا؟ جی جی بیٹا، یہ دعا سواری کی دعا ہے۔ کوئی بھی سواری ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، گاڑی ہو، سائیکل ہو، سب کی یہی دعا ہے۔ اچھا، اب سمجھ آئی۔ یقیناً پیارے بچوں، آپ نے بھی شاید آج ہی یہ سنا ہوگا کہ یہ دعا کہاں کہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ دادا جان، آپ نے بہت ہی اچھی معلومات دی۔ آمین آمین۔ حمزہ بیٹا، انگور کھا لو۔ دادا جان سوری، میں انگور شوق سے نہیں کھاتا۔ پیارے بیٹا، انگور تو بہت فائدے کی چیز ہے۔ دادا ابو وہ کیسے؟ انگور کھانے سے جسم کو انرجی ملتی ہے، جیسے بیٹری چارج ہو جائے۔ انگور میں بہت سا پانی ہوتا ہے جو گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ یادداشت اور دھیان بڑھاتا ہے۔ پڑھنے والے بچوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ انگور دل کو تندرست اور خون صاف کرتے ہیں۔ اگر پیٹ بھاری لگے یا کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو انگور بہت فائدے دیتا ہے۔ رات کو چند انگور کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ یہ مسوڑوں اور دانتوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ انگور میں وٹامن اے ہوتا ہے جو آنکھوں کو تیز بناتا ہے۔ ان میں وٹامن سی ہوتا ہے جو چہرے کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ سبحان اللہ، دادا جان دیجئے، آج سے میں بھی انگور کھاؤں گا اور صحت مند رہوں گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ بھی میری طرح انگور نہیں کھاتے تھے، اب ضرور کھائیے گا، کیونکہ انگور میں ہماری صحت ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا بات ہے جی۔ آج حمزہ کارٹون میں یہ بھی بچوں نے سیکھا اور سیکھنا بھی چاہیے کہ سفر کی دعا لازمی پڑھا کریں۔ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ پاک کی یاد میں جب یہ سفر ہمارا بسر ہوگا تو خیر سے یہ سفر پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ یوں ہی اپنے بچوں کو یہ تربیت کرتے رہا کریں، ایسی پیاری پیاری باتیں، چھوٹی اچھی اچھی باتیں کچھ بتاتے رہیں گے چھوٹے بچوں کو، تو انشاءاللہ یہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے اور بہت کچھ ان کو آ جائے گا، اور عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ عدنان بھائی، ویسے بڑے غور سے میں نے دیکھا آپ کارٹون دیکھ رہے تھے، جی اس کی کیا بڑے وجہ؟ مزے کے کارٹون ماشاءاللہ، زبردست کارٹون تھے۔ دعا بھی پڑھنی چاہیے اور بچوں کو اچھی اور صحت مند چیزیں بھی کھلانی چاہیے۔ جیسے حمزہ نے کہا میں آئندہ انگور کھایا کروں، انگور کھایا کروں گا، تو بچوں کی صحت کا یوں والدین کو خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات جو نہیں کھاتے ہیں بچے فروٹ کی طرف، بعض اوقات بچے نہیں آتے۔ شاہ صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب والدین ان کو باہر کی چیزیں کھلانے کے لیے یوں کہہ لیں کہ آپ نے پیسے دے دیے بچے کو، آپ اس کی مرضی وہ پاپڑ خریدے اور کوئی اس طرح کی چنگم کھائے، کچھ بھی کھائے، اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بچے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ باہر کی چیزیں کھا کے پیٹ اس کا بھر جاتا ہے نا، اور یہ عام طور پر اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھوک کو ختم کر دیتی ہیں۔ پاپڑ کا ایک پیکٹ کھا لیا، 2 کھا لیے، اور غیر معیاری چپس کھا لیے، اس طرح کی چیزیں، اب وہ گھر کی چیزیں نہیں کھائے گا، نہ اس کو مزیدار لگیں گی، بعض اوقات پھر وہ کھانا بھی نہیں کھاتے بچے، پیٹ اس کا وہاں سے بھر گیا ہے۔ تو گھر کے اندر والدین کو چاہیے لا کے انہیں صحت مند چیزیں دیں، فروٹس دیں، ان کی عادت بنائیں۔ بھائی کھانا نہیں کھا رہا مثال کے طور پر، فروٹ تو کھا رہا ہے گھر کے اندر، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی روٹین کے اندر شامل رکھنی چاہیے تاکہ ان کی صحت اچھی ہو۔ اور موسم کے اعتبار سے بندے کو مزید احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہت پیارا پیغام ہے، بہت پیارا، واقعی بہت پیارا پیغام ہے۔ فروٹ کے حوالے سے بالخصوص اپنے بچوں کو اس کی عادت بنائیں بچوں کو کہ وہ فروٹ کھائیں۔ بعض بچوں کے بارے میں معلومات ایسی بھی ملی کبھی اس بچے نے فروٹ نہیں کھایا،
اب بڑا ہو گیا ہے تو کہہ رہا ہے فروٹ قریب بھی جاتا ہے تو الٹی آتی ہے. یہ کیفیت ہے کیونکہ باہر کی چیزیں کھا کھا کے بچپن سے ہی نا وہ ایسی عادت بن گئی کہ فروٹ منہ کے قریب نہیں آ رہا. اب پھر میدوں کا حال کیا ہے, میدے خراب ہو رہے ہیں, پھر نہ جانے طرح طرح کی بیماریاں آپ سمجھ سکتے ہیں. تو صحت مند بخش جو چیزیں ہیں, ایسی چیزیں, صحت بخش چیزیں, ایسی چیزیں آپ کھلائیں گے بچوں کو تو اللہ نے چاہا اس سے فائدہ ہوگا. بچے صحت مند ہوں گے, یہ ذہنی اعتبار سے بھی صحت مند ہوں گے, جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہوں گے, اور بہت آگے تک بڑھنے کے کبھی چانسز بھی ہوتے ہیں کہ جب بچہ ذہین ہوتا ہے تو آگے نکلنے کے مواقع بھی ملتے ہیں. بہرحال وہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. یہ آج 10-20-50 روپے کے وہ جو پاپڑ اور غیر معیاری جو چپس وغیرہ یہ کھلا کر پھر خیر سے ڈاکٹر بھی تو ہمارے ہاں ہیں ہی ہیں, تو ان کے آستانے بھی تو ہے, پھر وہ سلامت رہیں گے, آپ کے بچے بیمار, اللہ عافیت فرمائے, اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت ہو. لیکن یہ ہے کہ پہلے ہی خیال کر لیں, دیکھ لیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ہمارا ٹاپک وفاداری, میں نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ فہد بھائی سے ہم لیں گے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفاداری فرمائی ہے, کی ہے, وہ انداز کیا تھا صحابہ کرام کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شاہ صاحب, صحابہ کرام علیہم الرضوان جو سرکار سے وفاداری کرتے تھے, تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی خوشی کے موقع پر ہی لوگ ساتھ دیتے ہیں, وفاداری کرتے ہیں, لیکن صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری کی, اور کسی سخت موقع پر بھی آپ نے جو ہے وہ وفاداری کو نہ چھوڑا, اور کبھی ایسا روکھا جواب بھی نہ دیا کہ جس سے سامنے والے کے دل میں رنجش ہو یا سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے. کبھی ایسا روکھا جواب نہ دیا, اور کبھی ایسا جواب نہ دیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ سرکار دو عالم جس طرح تمام نبیوں کے سردار ہیں, اسی طرح فرمایا تمام نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان میں سب کے سردار جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اب آپ کا انداز کیا ہوا کرتا؟ فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ کیا, تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں, فرمایا آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں, آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں, تو ہم آپ کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہم سمندر میں کود جائیں گے. فرمایا کہ انصار کے ایک معزز صحابہ, انصار کے ایک معزز سردار جو ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر جنگ لڑیں, بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے, جس کی وجہ سے یہ سن کر, جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ خوشی سے چمک اٹھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے تھے اس پہ تو عمل کرتے ہی کرتے تھے, وہ وفاداری تو کرتے ہی کرتے تھے. جس طرح پہلے قربان بھائی نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو حکم دیتے تھے وہ تو کرتے ہی کرتے تھے, بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ شان تھی کہ آپ کو جو حکم نہ بھی دیا ہونا, وفاداری تو یہ ہے نا, وفاداری کہتے بھی اسے ہیں کہ حکم نہ بھی دیا ہو کہ آپ جب بھی اس پر عمل کرتے, آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کام میرے محبوب کر رہے ہیں, میرے سرکار نے یہ عمل یعنی کیا ہے. حکم نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ دیکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے, اب صحابہ کرام نے وہ کام کیا. وہ صحابہ کرام وہ کام کیا کرتے تھے, ایک تو حکم دینا ہے, یہ حدیث کی تعریف میں بھی تو آتا ہے نا, سنت کی تعریف میں بھی, حدیث کی تعریف میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کچھ قولی قول حضور نے کچھ فرمایا ہے, فعلی ہے, پھر تقریری ہے. یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کچھ فرمایا ہے یا کچھ کیا ہے, یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ کام ہوا اور حضور نے منع نہیں فرمایا. یہ تینوں کیٹیگریز جو ہے نا یہ سنت کے دائرے میں آتی ہیں, سنت میں. تو وہ بھی عمل کیا کرتے تھے. تو روایت میں حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بات کرتے نا تو مسکراتے. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ
آپ اتنا نہ مسکرایا کریں، لوگ آپ کو دیکھ کے احمق کہیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے دیکھا یا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، لہذا میں بھی اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے سے مسکراتا ہوں. کیا بات، یہ وفاداری ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے آپ کے حکم کی تکمیل کر کے آپ کا حکم مان کے آپ سے وفاداری کا ایک جو ہے ہم پیغام دیں، اور آپ کے وفاداری کا جو ہے ہم اس کو وہ کریں کہ ہم وفادار ہیں، ثبوت دیں. یعنی ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری ادائیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ زبان سے نہیں، ہمارا کردار بتائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا. اچھا یہاں عدنان بھائی بڑی پیاری بات کی نا فہد بھائی نے کہ صحابہ کرام مسکراتے ہوئے حضور کو کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے. صحابہ غور سے کتنا دیکھتے تھے حضور کو. اللہ، صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو نبی کریم، اصل میں صحابہ کرام علیہ مردوان سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام لینا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں، حضور کا جو انداز ہے وہ آگے امت تک پہنچے. یہ ذریعہ اور سبب تھے صحابہ کرام علیہ مردوان. کیا بات، اس لیے وہ نبی پاک علیہ السلام کو، اچھا ہر ایک کا اپنا انداز ہے حضور علیہ السلام کو دیکھنے کا بھی. بعض صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اتنے غور سے دیکھا، ایسے انداز میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے والد صاحب کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، یا کسی سے بھی پوچھ لیں، مطلب ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس انداز میں اپنے والد صاحب کو یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہ معلوم ہو. لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز ایسا ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں اتنے بال سفید تھے اور اتنی باریکی کے ساتھ فرماتے تھے یہاں اتنے بال مبارک ہیں شاہ صاحب، یہاں اتنے بال مبارک ہیں، ادھر اور ادھر اتنے بال مبارک. کیا بات ہے. اس پیار سے، اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی وارفتگی کے ساتھ وہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے. یہ اصل میں نبی کریم علیہ السلام خود بھی بارہا یہ فرمایا کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے سرکار علیہ السلام فرماتے تھے، الفاظ یہ ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اطاعنی فقد اطاع اللہ. سرکار علیہ السلام بار بار فرما دیے، ماضی استمراری ہے، کانا یقولو. سرکار علیہ السلام بار بار یہ فرمایا کرتے تھے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بات منافقوں کو بڑی بری لگتی تھی. وہ کہتے تھے یہ کیا، ہمیں یہی فرماتے، ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو خدا مان لیا جائے، ان کی ہر بات کو مانا جائے؟ اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے نبی کی بات کو مانا ہے اس نے اللہ کی بات کو. کیا بات. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے پیش نظر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. وفاداری واقعی ایک احکامات، حکم تو ہے سرکار علیہ السلام کا کہ یہ کام یوں کیا جائے، اس پر عمل کرنا بھی وفاداری ہے. لیکن حضور کی چاہت کیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی وفاداری ہے. کیا بات. صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، ایک چیز حضور علیہ السلام نے ناپسند فرمائی، انہیں پتہ چل گیا کہ شاید یہ وجہ ہے، شاید یہ وجہ ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا اس چیز کو ختم کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے وہ جو ذریعہ اور سبب اور جو وجہ تھی ختم کر دیا، ختم کر دیا. حضور علیہ السلام نے اس بات سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. تو یہ تھا حضور کی رضا پر عمل کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی وفاداری ہے. اور بندہ مومن کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کی وفاداری کرنی چاہیے کہ جو حکم ہے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، جو چاہت مصطفیٰ ہے، جو حضور علیہ السلام کی پسند ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اور دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کدو شریف کو کیوں پسند کیا کرتے تھے کہ چن چن کر جو ہے اس کو کھا رہے ہیں اور پھر بتا بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی پسند ہے. تو حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا. داڑھی شریف کیوں رکھی ہے؟ یہ حضور کی پسند ہے. امامت شریف کیا ہے؟ حضور کی پسند ہے. سفید لباس حضور کی پسند ہے. اسی طرح اور جو چیزیں ہیں، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ان چیزوں کو اس لیے اپنا لیا جائے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پسند ہے، یہ اعلیٰ درجے کی وفاداری. کیا بات ہے عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر.
احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا. بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. قبلہ سید شاہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ ازدواجی زندگی میں وفاداری کی اہمیت تھوڑی سی بتا دیں, اور اگر کوئی عزیز و اقارب میں سے وفاداری نہ کرے تو کیا پھر بھی ان کے ساتھ وفاداری کرنے کا حکم ہے, اور بے وفائی اور منافقت اس میں کیا فرق ہے, تھوڑا سی وضاحت کر دیں. نعت خان عمر بھائی سے کلام کی گزارش ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, یہ کلام بھی سنا دیں. یہ 3 سوال کیے اور 1 فرمائش کی عدنان بھائی. شاہ صاحب ظہیر بھائی کے میرا خیال ہے سوال میں پورا سلسلہ ہونا چاہیے. پروگرام والے سوالات ہیں ماشاءاللہ, بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے فرمایا ہے. میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ازدواجی زندگی جو ہے نا وہ کامیاب ہی وفاداری کے ساتھ ہوتی ہے. زوجہ اپنے شوہر پر اعتماد کرے اور جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی پر اعتماد کرے. وفاداری کا مطلب یہ ہے دکھ درد میں اس کے دکھ کو اپنا دکھ, اس کے غم کو اپنا غم سمجھے, اور اسی طرح جو شریعت نے ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کرے بندہ, تو انشاءاللہ الرحمن زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بسر ہوگی. اللہ رسول اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے, جو حقوق ایک دوسرے کے بیان کیے گئے ہیں ان کو اہمیت دے بندہ, تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو گھر کے لڑائی جھگڑے دیگر جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اطمینان سکون اور قرار آ جائے گا. دوسرا دیکھیں جو رشتہ دار اگر وفاداری نہ کرے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی یہاں رشتہ دار وفاداری نہیں کر رہا, اس سے کیا سمجھے آپ, رشتہ دار وفاداری نہیں کر رہا, یہ جو بندہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں نے پیسے مانگے تھے قرض کے طور پر, اس نے دیے کوئی نہیں, لہذا بے وفائی کی میرے ساتھ, تو یہ اب میں اس کے ساتھ تعلق توڑ دوں. اچھا اسی طرح جو ہے وہ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بچی کا رشتہ مانگا تھا, انہوں نے بے وفائی کر انکار کر دیا. جی بھائی اب اگر خود سے ایسی باتوں کو آپ وفاداری اور بے وفائی بناتے چلے جائیں گے تو اختیار ہے, شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے. ایک آدمی سے آپ نے قرض مانگا, اس نے دے دیا, سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے, عذر ہے لیکن خود ضرورت ہے, مثال کے طور پر 2-4 دن کے بعد, مہینے کے بعد, 10 دن کے, آپ نے دینا سال کے بعد ہے اور اس کو مہینے کے بعد ہی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے اس کو پیسے آئے ہوئے ہیں, اس نے زمین بیچی تھی, بعضوں کی نظریں ہوتی ہیں, میں عرض کرتا ہوں بعضوں کی نظریں ہوتی ہیں, آدمی نے یا اور دکان تھی کوئی ایسی کوئی چیز سیل کی ہے, مجھے پتہ پیسے ہیں, میں نے مانگا, انہوں نے دیے کوئی نہیں, لہذا میرے ساتھ بے وفائی کی. بھائی آپ نے دینے ہیں سال کے بعد اور اس کو مہینے کے بعد ضرورت ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بے وفائی کر رہا ہے میرے ساتھ. تو مسئلہ یہ ہے وفاداری اور بے وفائی کا جو پیمانہ ہے اس کو پہلے شریعت کے ترازو پر تولیں, یہ بے وفائی ہے بھی یا نہیں ہے, یا آپ خام خواہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی, آپ نے کہا جی بے وفا ہے میرا رشتہ دار, لہذا میں تو اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا. تو تھوڑا دل جو ہے نا وہ بڑا رکھنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے وہ کیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا, بلکہ اس کو دینے کا اجر و ثواب زیادہ ہے, ناراض رشتہ دار پر خرچ کرنے کا دگنا اجر و ثواب ہے. تو یہاں یہ وفاداری سے بڑا اعلیٰ درجے کا ہے. اس نے میرے ساتھ وفاداری کی, مطلب میرے کام آیا, میں اس کے کام آیا, یہ تو وفاداری ہے ہی ہے. وہ آپ کے ساتھ قطع تعلق کر رہا ہے, آپ کو تعلق جوڑنے کا حکم ہے, وہ آپ کو نہیں دے رہا, آپ کو دینے کا حکم ہے, وہ آپ سے روک رہا ہے, آپ کو دینے کا حکم ہے. یہاں وفاداری کا معیار کچھ اور ہے, تو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور تیسری بات جو ہے منافقت اور وفاداری, دیکھیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. منافقت جو ہے نا وہ دو رخی بات کرنا ہوتا ہے, ادھر کچھ ہے وہاں کچھ ہے, ادھر کچھ ہے, کسی کے سامنے جو ہے وہ اس کے گن گا رہا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی جو ہے برائیاں کر رہا ہے. اس کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ منافقت کہا جاتا ہے, دو رخا پن جس کو کہا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور وفاداری جو ہے نا وہ اس کا ایک مفہوم ہے. اللہ رسول کی بارگاہ میں جب یہ لفظ استعمال ہوگا وہاں اور مفہوم ہے, رشتہ داروں کے لیے الگ ہے, اور اسی طرح زوجین کی الگ ہے, قرآن مجید سے الگ ہے. وطن کے ساتھ وفاداری جو ہے اس کا معیار اور ہے. تو جہاں جیسی چیز ہوگی اس کو اسی کے اعتبار سے دیکھا اور پرکھا جائے گا. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے, سبحان اللہ, امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے
मुआफ करो, और जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। ये बेहतरीन अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अगली कॉल ले रहे हैं। मैं मोहम्मद यासिर कराची से बात कर रहा हूँ। शाह साहब कैसे हैं? आप ठीक हैं? शाह साहब, वफादारी कैसे सीखी जा सकती है ये इरशाद फरमा दीजिए। और एक कलाम सुनना है, मैं बंदा ही आसी हूँ, एक कलाम सुनवा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। कौन सा निसाब है कुर्बान भाई वफादारी के लिए? अल्लाहु अकबर। क्या प्लस माइनस करें और इज इक्वल टू वफादारी? अल्लाह, तरबियत, अच्छी तरबियत, ये इससे वफादारी सीखी जा सकती है। क्या बात है। वैसे आपने दो जुमलों में बड़ी प्यारी बात, बड़ा प्यारा जवाब दिया, अच्छी तरबियत। जी हाँ, अच्छी तरबियत, अच्छी मिसालें, अच्छे वाक़यात, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं सहाबा कराम के वाक़यात, ताबीन, तबे ताबीन के वाक़यात, और जो खूबसूरत मिसालें हैं उनका जिक्र है, अच्छी तरबियत है, अच्छा खूबसूरत माहौल है, यही एक इंसान के अंदर जो है वो वफादारी को क्रिएट करती है और इंसान वफादार बनता है। क्या बात है जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। अगली कॉल ले रहे हैं। अब्दुल खालिक अतारी वाकैंट से अर्ज कर रहा हूँ। मौजू बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प चल रहा है वफादारी के हवाले से। ये इरशाद फरमाइए कि वफादारी का म्यार और स्टैंडर्ड क्या है? बाज़ औक़ात हम अपनी ज़ात ही को म्यार बना लेते हैं कि कोई हमसे वफादार हो, चाहे वो अल्लाह रसूल से वफादारी कर रहा हो या ना कर रहा हो। और इसमें भी बाज़ औक़ात अगर वो हमारी मर्जी से हो रहा हो तो फिर तो वो वफादार है, और अगर हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो वो वफादार नहीं है। तो हम दूसरों के ऊपर बाज़ औक़ात बेवफाई का जो है ना वो फतवा जारी कर देते हैं। तो इस हवाले से ये इरशाद फरमाएं कि वफादारी का शरीयत में म्यार क्या है, शरीयत क्या कहती है, और किसका किसको वफादार रहना चाहिए, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमा दें। क्या बात, क्या कहेंगे अदनान भाई? जो बंदा जिस चीज का हकदार है उसे उसका हक दे दिया जाए, ये वफादारी है। अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल, इस पर हमने बात भी की है। देखें, वाकई मेयार जो है ना वफा का, वो आदमी की अपनी तबीयत नहीं है, बल्कि वफादारी का मेयार शरीयत और इस्लाम है। जिसको अल्लाह के रसूल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिसको वफा कहती हैं, जिसको अपना हक अदा करना कहती हैं, वो हक अदा करना कहलाएगा, वो वफादारी कहलाएगा। और बेवफाई वही होगी जो अल्लाह रसूल के अहकामात की पैरवी नहीं कर रहा, अमल नहीं कर रहा, वो किसी एतबार से हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जो घर के अंदर औलाद के जो हुकूक हैं वो अगर पूरे नहीं कर रहा तो ये औलाद के साथ बेवफाई कर रहा है। और हुकूक क्या है, ये अल्लाह रसूल ने बताए हुए हैं। ज़ौजा के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, ये बेवफाई कर रहा है, और हुकूक जो है वो अल्लाह रसूल ने बताया हुआ है। इसी तरह बीवी अपने शौहर के साथ अगर इस तरह का मामला करी, अपोजिट मामला, अगर उसके हुकूक को अदा नहीं कर रही तो ये बेवफाई है। और उस बेवफाई को अल्लाह रसूल ने कुरान मजीद में हदीस मुबारका में बयान किया है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें जो है, असल इन सब का जो है वो यूं कह ले मंबा, मरकज और महवर जो है वो शरीयत इस्लामिया है। शरीयत इस्लामिया वो मिकियास है, वो पैमाना है। किसी भी चीज को हम उस पर पेश करेंगे वो हमें बता देगा कि ये वफादारी है, ये बेवफाई है। जबरदस्त। ओके जी, एक और कॉल दीजिए। शाह साहब से मेरा सवाल ये है कि वफादारी और अंधी तकलीद में क्या फ़र्क है? जवाब इरशाद फरमा दें। उमर भाई से कलाम की फरमाइश भी करनी थी कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, ये कलाम सुना दें। जज़ाकल्लाह। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है जी आपका? देखिए, वफादारी जो है ना वो शऊर और उसूलों के मुताबिक होती है ना, और अंधी तकलीद इसके बरअक्स होती है। सही। तो शऊर के साथ नहीं हो, बगैर सोचे समझे की जाए, उसको अंधी तकलीद कहते हैं। और वफादारी जो है वो शऊर और उसूलों के मुताबिक की जाए। जबरदस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। एक और कॉल ले रहे हैं हम। क्या वादा पूरा करना वफादारी का हिस्सा है? और ये कलाम भी सुना दीजिए, करे चारा साजी जियारत किसी की। क्या बात है, बड़े प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की, अल्लाह सलामत रखे आपको। क्या कहेंगे अदनान भाई? अच्छा, तो वफादारी जो है, वादा पूरा करना वफादारी ही का एक यूं कह ले उसका एक जुज़वी हिस्सा है। वफादारी ही वादा पूरा करना सिखाती है। और इस्लाम, शरीयत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें यही दर्स देते हैं। वफादार वही होता है जो वादा वफा करता है। ये अल्लाह रसूल के साथ जो वफादारी है, अहद को पूरा करना ही है। इसी तरह दीगर और चीजें जो है वो अहद को पूरा ही करना है। जब बंदा मुसलमान हो जाता है, गोया वो एक अपने रब से, अपने रसूल के साथ एक अहद करता है, एक वादा करता है, और उस वादे को फिर उसने वफा करना होता है। यही अल्लाह रसूल के साथ, इस्लाम के साथ वफादारी कहलाती है। जबरदस्ती। मजीद कॉल दीजिए। शहरयार अत्तारी दंदशाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। सैयद साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप कितनी मरतबा मदीने शरीफ में हाजिर हुए हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। चाह तो ये है कि
حضور کے قدموں میں ہی رہیں، وگرنہ 4 مرتبہ حاضری کا شرف ملا ہے الحمدللہ علی احسانہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ شاہ صاحب کی حال ہے؟ اج ناخواں بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا، ایک کلام سنا دے ہو۔ کرم بالا ہے اج بام آ گیا، زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ اللہ سلامت رکھے جی آپ کو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ آپ کا پروگرام کھلے عام صلی اللہ علیہ میں بہت پسند ہے۔ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں، اور میرے بیٹے میر حسن فراج اور نالین زہرا کی فرمائش ہے پہ یہ نعت سنوا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر بار کی خیر ہو، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے۔ واہ، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال دیجیے۔ سید ثاقب شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے مہمان بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت سکون ملتا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر۔ دعاؤں کا اپیل ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ، کاشف العلوم ملتان۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، صحت و سلامتی اللہ پاک عطا فرمائے۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام محمد حارث اتاری ہے اور میں اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک دار اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ میرے خان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ پل سے گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اٹک کا انہوں نے فرمایا شاید۔ ہاں جی، اٹک سے، کیا بات، اٹک سے کچھ تھوڑی سی یادیں ہماری وابستہ ہیں۔ بہت ساری یادیں شاہ جی آپ کی۔ وہ چھچ سے ہیں، حضروں سے ہیں، لیکن یہ اٹک میں ہی آتا ہے، قرب و جوار ہی ہے جی، لیکن اٹک میں خصوصیت کے ساتھ جامعۃ المدینہ میں پیپر دینے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر ایک کیفیت یہ تھی کہ میری طبیعت وہاں پر خراب ہو گئی، امتحان ہوتا ہے شاہ جی، پھر گرمی بھی تھی اور امتحان، اور پھر امتحان پر امتحان یہ کہ طبیعت ناساز ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہاں کے جو اساتذہ اکرام نے بڑی شفقت فرمائی، طلبہ اکرام نے بڑی شفقت فرمائی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، طبیعت میری رات میں طبیعت خراب ہوئی، سنبھل گئی الحمدللہ، اس کو پیپر تک تو سنبھل چکی تھی، اللہ کا احسان ہے، وللہ الحمد وللہ الحمد۔ بہرحال ویسے نارملی ہمارے پیپر ہوتے تھے واہ کینڈ میں، نیو سٹی میں، لیکن وہ ایک سال ایسا آیا کہ مجلس کی طرف سے آیا کہ آپ اٹک میں، چونکہ قریب ہے یہ تو آپ یہاں پر چلے جائیں پیپر دینے کے لیے، لیکن وہاں کی گرمی بتا رہی تھی کہ آپ کیوں آئے یہاں پر۔ وہ شدید گرمی تھی۔ واہ کینڈ میں تو یوں تھا نا، تو بیسمنٹ تھا تو وہ چلے، پنکھا بھی چلے تو ٹھنڈک آ جاتی تھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد مجلس نے ہم پر رحم کرتے ہوئے میری طبیعت کو دیکھا، بھائی اگلے سال سے ان کو ادھر ہی بھیج دو، واہ کینٹ میں ہی، نہیں تو ان کی طبیعتیں ناساز ہونے لگ پڑیں گی۔ اللہ خیر فرمائے، عافیت فرمائے۔ ماشاءاللہ اٹک سے میسج آیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ میرا نام غلام یاسین اتاری ہے، میں شہر شہزاد پور باب السلام سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ پنجابی کا کلام سنا دے، نصیبہ کھول دے میرا میں وکھا روزہ تیرا، اور مدنی چل کی پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایک شب تار ہے اس اور ایک غار ہے، اس کلام کی فرمائش ہے محمد حسان رضا تاری ہیں جی، حاصل پور سے، کہہ رہے ہیں عمر بھائی سے گزارش ہے یہ نعت سنوا دیں، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن میری فرمائش پر عمر بھائی نے کلام سنایا، حضور دیکھے نا، اس پر ان کو 1,00,000 درود پاک کا تحفہ دیا۔ عمر بھائی قبول فرمائے۔ شاہ صاحب یہ اصالہ ثواب آپ کے لیے بھی اور آپ کی ٹیم کے لیے بھی ہوتا ہے، اگر یہ روز یہ لکھا جائے تو میسیج بڑا ہو جاتا ہے، آپ آدھا میسیج پڑھ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو جی، بہت شکریہ، آپ نے اصالہ ثواب کیا، نوازش آپ کی روزانہ کرتے ہیں، اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں ثاقب باپو کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ عمر بھائی سے یہ کلام سنوا دے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ،
اور حاضری مدینہ کی دعا ہے جی اللہ پاک جلد آپ کو حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ عادل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی تمام مبلغین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 کلام سننے جی عادل بھائی نے، خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، اور مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں وہاڑی سے میسیج ہے، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، یہ کلام سنا دیں۔ بہاولپور سے میسیج آیا ہے ثاقب بھائی نعت خواں بھائی سے یہ کلام سنا دیں اگر ممکن ہو سکے تو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ اچھا جی، درس نظامی کے امتحان ہوئے ہیں، دعا اللہ پاک کامیاب فرمائے جی، دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ کہہ رہے ہیں جی موضوع بہت اچھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری ہو تو پھر بندہ سب سے مخلص ہے، کیونکہ جو اپنے رب اور رسول کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی جی، بڑا پیارا میسیج دیا۔ عبد الماجد بھائی ہیں ملتان سے، کہہ رہے ہیں جی آپ کو مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اللہ پاک سلامت رکھے جی، آمین۔ کہہ رہے ہیں جی میری خواہش پر بہت پیارا، میری خواہش ہے کہ یہ بہت پیارا کلام عرش نے چوما تلوا آپ کے نالین کا یہ سنا دیں۔ اچھا جی، آپ نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ پاک جلد مکہ مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے جی۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ کہہ رہے ہیں جی کیسے ہیں دوسرے مبلغ، آپ کیسے ہیں شاہ صاحب اور دوسرے مبلغ کیسے ہیں؟ جی میں تو اللہ پاک کا کرم ہوں، کرم ہے دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، اور دیگر مبلغین بھی آپ کے سامنے ہے جی۔ عدنان بھائی رب العالمین علی کل حال۔ جی ماشاءاللہ، ویسے آپ وکیل مطلق ہیں شاہ جی، ہماری طرف سے بھی جواب دے دیا کریں۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، آسیوں کو در تمہارا، اس کلام کی فرمائش انہوں نے کیا، کرے چارہ سازی اس کلام کی فرمائش ہے۔ میسیج پروگرام بہت اچھا ہے، موضوع بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گاسو، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے۔ جن کی حمد و ثنا کیا کرتے ہیں، اس کلام کی فرمائش بھی ہے۔ اچھا جی، اللہ پاک اسی سال سب کو حاضرین کو رمضان میں مدینہ دکھائے جی۔ عمر بھائی سے کلام سننا ہے جی، محمد مصطفیٰ تم ہو۔ اچھا جی، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، شاہ صاحب ہاتھ اٹھا کر مدینہ پاک کی حاضری کی دعا۔ ایک اور بھائی نے بھی دعا کا میسیج کیا جی، میں ایک ساتھ ہی سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، اور آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے گا دعاؤں کے لیے۔ اچھا جی، سارے عالم میں ہے چرچا جا بجا اتار کا، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ میری نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دے زرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اس کلام کی فرمائش بھی ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ وفاداری اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وفاداری کے مطابق بیان کیجئے۔ اچھا، اب عزیز و اقارب کے حوالے سے تو ماشاءاللہ عدنان بھی نے کیا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ یہ چل کر ہم لے لیں گے۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ اچھا جی، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، اللہ پاک سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے کچھ کمنٹس بھی میں لے لیتا ہوں تاکہ کمنٹس میں بھی شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ کون کون ہے آج؟ اچھا جی، اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ ابراہیم خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی۔ حسن چاند بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عاقب بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی علی پور سے بات کر رہا ہوں، گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ حافظ بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، زین العابدین بھائی ہیں۔ اچھا جی، محمد نواز قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، آپ نے دوست کے حوالے سے کہا ہے، اللہ پاک اپنے رحمت سے جو آپ نے میسج کیا، اللہ پاک عافیت فرمائے جی۔ طاہر حمید بھائی، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہ میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو شاہ خوبا، اس کلام کی فرمائش بھی انہوں نے کی ہے۔ کاشف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، عابد علی بھائی ہیں، محبوب احمد اوان صاحب ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سرفراز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فراز نظامی بھائی ایک سیگمنٹ کرتے ہیں، 11واں سیگمنٹ ہے آج ان کا ہمارے ساتھ، کہہ رہے ہیں جی اس ایک شعر پڑھیں جس میں لفظ پیر آتا ہو۔ فہد بھائی، کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے شعر ایسا جس میں پیر آتا ہے؟ پیر و مرشد، پیر، ایسا کوئی شعر سنا دیں۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے،
پاوے لکھاں کروڑاں دے پھیر ہووے میرے پیر پاویں لکھاں کروڑاں دا ویر ہوئے ویر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہو. چلے جی آپ نے سنا دیا. آپ میمن برادری سے ہیں نا, پھر بھی دیکھیں بھائی پنجابی میں انہوں نے سنا دیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیگر بھی عاشقان رسول کے میسیجز ہیں جی. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کا میسیج کیا ہے اللہ پاک سب کو مکہ مدینے کے بعد حاضری عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے, سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. میری تیرے کرم
شک میں او گڑھارا ربا معاف چکے میرے جو مانو بے شک میں او گڑھارا جس واسطے کل کائنات بڑھائیا او دیال دا میں مبدارا لیکن تیری رحمت کا قاسی ہوں لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا میں بندہ آسی ہوں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نصیبہ کھول دے میرا میں ویکھاں روزہ تیرا نصیبہ کھول دے میرا میں ویکھاں روزہ تیرا بلا لے مینوں ادھر تے بلا لے مینوں ادھر تے بلا لے مینوں ادھر تے میں ویکھاں روزہ تیرا نصیبہ کھول دے میرا میں ویکھاں روزہ تیرا کدیوں کھڑیاں میاں وڑیاں مدینے رل مل جاون کدیوں کھڑیاں میاں وڑیاں مدینے رل مل جاون میں ناکاں پڑھدا پڑھدا میں ناکاں پڑھدا پڑھدا میں ویکھاں روزہ تیرا بلا لے مینوں ادھر تے بلا لے مینوں ادھر تے بلا لے مینوں ادھر تے میں ویکھاں روزہ تیرا نصیبہ کھول دے میرا میں ویکھاں روزہ تیرا نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میرے
سرکار کا اپنے اللہ سے بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے سرکار سے میرے صدیق کا میرے سرکار سے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہمارے کعبے نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک وفاداری یہ رہا۔ ہم دیگر وفاداری کا تو ہم نے ذکر کیا، ایک وفاداری جو کالر نے بھی کہا تھا اپنی ذات کے ساتھ وفاداری۔ یاد رکھیں ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، لیکن اپنے لیے بھی سوچئے، اپنے ساتھ بھی وفاداری کیجئے۔ جب ہم اپنی طاقت جو ہے نا اپنی طاقت صرف کرتے ہیں دیگر کاموں کے لیے، دوسرے افراد کے لیے، اپنی محنتیں دوسرے افراد کے لیے ہیں، اچھا اپنی قربانیاں ہیں دوسرے افراد کے لیے، لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے، عبادات کی باری آتی ہے، اچھا صحت کی باری آتی ہے، سکون کی باری آتی ہے، تو یہ کہہ کر بعد میں نہیں، پہلے اپنی فکر بھی کیجئے، اپنی صحت کی فکر کیجئے، اپنی عبادات کی فکر کیجئے، اپنے سکون کی فکر کیجئے۔ جب آپ سکون میں ہوں گے، آپ زندہ ہوں گے، آپ صحت مند ہوں گے، تو تب دوسروں کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اپنی صحت کی ضرور فکر کیجئے، اپنی عبادات کا لازمی خیال رکھیے۔ عبادات تو جو فرض ہیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، ساتھ نوافل بھی ادا کریں، دیگر عبادات بھی یعنی نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں، تاکہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہماری سرخروئی کا سبب بن سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، حمد و درود تم پہ بھیجے، تم نام اس کو سرا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی